اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذہب عنہ الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد۔ ناظرین، ہم سورہ بقرہ کی آیات اسٹوری آف آدم علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ خلیفہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جب ذکر ہوا کہ فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو اس وقت سے پہلے اعلان خلافت ہو چکا تھا۔ اس میں فرشتوں کا ہم نے کچھ ڈسکس کیا تھا، تو فرشتوں کی تھوڑی سی ڈیٹیل، اور چونکہ اس میں ایک سٹیک ہولڈر جو ہیں خلافت کے، اس میں جو امیدوار ہیں، اس میں 3 امیدوار ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں۔ ایک خود جناب آدم علیہ السلام ہے، جو کہ اللہ کی طرف سے منصوص باللہ قرار پائے ہیں کینڈیڈیٹ۔ ایک اس میں شیطان ہے اس سٹوری میں، اس واقعے میں، اور ایک فرشتے ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ الوک سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے پیغام، پیغمبری کے لفظ میں آتا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں مفرد 13 مرتبہ یعنی کہ سنگل ورڈ میں، اور تثنیہ یعنی کہ 2 کے معنوں میں جو ہے 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور بصورت جمع یعنی کہ ملائکتا یا ملائکاتو جو ہے 68 بار یعنی کہ 68 مرتبہ آیا ہوا۔ اس مخلوق کے متعلق ہمارا ٹوٹل جو نالج ڈیپینڈ کرتا ہے وہی پر، اس لیے کہ یہ وجود انسانی مشاہدے، تجربے اور عقل کے دائرے سے باہر ہے، یعنی کہ انسان کو اللہ نے جو سینسز دی ہیں، اس سینسز سے ہم فرشتے کو سینس نہیں کر سکتے۔ یہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو لطیف اور نورانی عنصر سے خلق ہوئی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ با اعتبار جنس جو ہیں یہ ملک ہیں، اور با اعتبار نوعیت جو ہے یہ نور ہیں۔ یہ مختلف شکلوں میں متشکل ہو سکتے ہیں، یعنی کہ انسانی صورت میں آ سکتے ہیں، جیسے جناب مریم علیہ السلام کے پاس جو فرشتہ جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے انسانی صورت میں بشر وہاں لفظ آیا ہے۔ وہ جب واقع آئے گا ہم اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ جائیں گے۔ جب ملائکہ کو قوم لوط پر عذاب کا حکم ہوا تو وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں ولادت اسحاق کی خوشخبری سنائی۔ چونکہ بشری پیکر میں آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک بنا ہوا دمبا رکھا، تو انہوں نے اعتراض کیا کھانے سے، یعنی کہ معترض ہوئے۔ تو ابراہیم جو ہے وہ کچھ خوفزدہ ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ خوفزدہ نہ ہو، ہم قوم لوط کے پاس آئے ہیں۔ اس طرح جبرائیل جناب مریم کے ساتھ پاس بصورت بشری تشریف لائے۔ اب سب سے جو اس میں کریٹیکل کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ جب فرشتے ہم کہتے ہیں کہ عصمت کے درجے پہ فائز ہیں، تو کیا یہ کر نہیں سکتے یا یہ کرتے نہیں ہیں؟ ان دونوں میں ڈفرینس ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ نے جس مخلوق میں اس کو مطلب اس کی باؤنڈری کنڈیشنز ہیں کہ وہ کر ہی نہیں سکتا، اس کی استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، تو اس میں تو وہ ایک اور طرح کی عصمت آ جاتی ہے۔ اور ایک عصمت وہ ہوتی ہے کہ وہ کرتا نہیں ہے، کہ اس کی تخلیق، اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں تکوینی طور پر اللہ نے جو مادہ رکھا ہے وہ نافرمانی یا معصیت نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں یہ ڈسکشن اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ جو اعتراض اس پہ ہے کہ فرشتوں نے یہ جو اعتراض کیا، یہ اصل میں اعتراض تھا یا انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے اور مصلحت کو جاننے کے لیے یہ سوال تھا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں تو سورہ تحریم میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو،
اپنے کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہیں. یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے. وقودہ الناس والحجارہ کہ وہ جو انسان جو ہے وہ فیول کے طور پہ استعمال ہوگا جہنم میں. اور ان پر تند خو فرشتے یعنی کہ فرشتوں کی ایک ٹائپ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ سخت مزاج فرشتے معین ہیں. خدا جس کام کا حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں. یعنی کہ اس میں یہ نہیں آیا کہ وہ نافرمانی نہیں کر سکنے کا ورڈ نہیں ہے، کرتے نہیں ہیں. اس کے بعد سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، حالانکہ وہ پاک ہے بلکہ وہ فرشتے محترم بندے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کی بیٹیاں ہیں تو قرآن میں اس پہ کراس کوشچننگ ہوئی کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے کہتے ہو کہ وہ بیٹیاں ہیں. تو اس کے نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں بلکہ وہ محترم فرشتے ہیں. وہ بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یعنی کہ یہ کر سکنے کی بات نہیں ہو رہی، کرتے ہیں. خدا وہ سب جانتا ہے جو ان کے سامنے اور پس پشت ہے، اور وہ اس شخص کے علاوہ جسے خدا پسند کرے کسی کی سفارش نہیں کرتے. یعنی کہ یہ ایک ان کی اور صفت سامنے آئی کہ وہ کسی کو ریکمینڈ بھی کر سکتے ہیں. مقصد جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے وضو کے جو قطرات ہیں ان سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں. جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے اسے تمام امت مسلمہ کو ہدیہ کر دے تو جتنی تعداد میں مومنین اور مسلمین اور مومنات اور مسلمات فوت ہو چکی ہیں ان کی تعداد کے برابر فرشتے اللہ خلق فرماتا ہے. یعنی کہ جب مومن کوئی عمل کرتا ہے، چاہے وہ وضو ہے، چاہے وہ اصال ثواب ہے، یا یہ کوئی تسبیح ہے، یہ بہت سے ایسے ہے کہ ایک ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی عظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، جو یہ درود پڑھتا ہے اس کے ایک سبز رنگ کا فرشتہ جو ہے وہ سبز رنگ کے پرندے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتا ہے. تو ہمارے جو نیک اعمال ہیں ان سے فرشتے جو ہیں وہ خلق ہوتے ہیں اور کسی کی سفارش نہیں کرتے. وہ اس کے جبروت سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اس کی جباریت سے، اللہ کی جو قہر ہے اس سے ڈرتے ہیں. اور ان میں سے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ خدا کے بجائے میں خدا ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں. ان آیات میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے کوئی مشینی مخلوق نہیں ہے، روبوٹ نہیں ہے کہ ان میں کوئی پروگرام فیڈ کر دیا گیا ہے اور جو پروگرام اور جو کمانڈز ان کو انسٹرکشن سیٹ آف انسٹرکشن دیا جاتا ہے وہ اسی پہ عمل کرتے ہیں. یعنی کہ ان میں ابیلٹی ہی نہیں ہے اس کے اگینسٹ جانے کی. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صاحب اختیار اور ارادہ ہیں. اسی لیے تو انہوں نے یہ سوچ ان میں ڈیولپ ہوئی کیونکہ فرشتہ عقل رکھتا ہے اور خدا جس بات کا حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں. وہ بعد میں اس سے سبقت نہیں کرتے. یعنی کہ اس سبقت سے مراد یہ ہے کہ ایک جب خدا بات کر رہا ہے تو اس بیچ میں نہیں بولیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ وما تقدم بین یدیہ یہ جو آیت ہے سورہ حجرات کی کہ اللہ و رسول سے سبقت نہ کرو اور اس کے حکم پہ عمل کرتے ہیں. فطرس کے متعلق فرشتے کی ایگزامپل دے دیتے ہیں. رضوان ہے، رضوان جو ہے وہ جنت کا جو داروغہ ہے دروازوں پر، وہ رضوان ہے. جو مالک ہے وہ جہنم کا جو داروغہ ہے، ان کے جہنم کے جو 7 طبقات ہیں اس پہ جو فرشتہ معین ہے. پھر کرامن کاتبین ہے جن کا ذکر انل یمین و انل شمال قعید، وہ لکھتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو، جو شمال و یمین دائیں بائیں فرشتے ہیں. پھر منکر نکیر ہیں کہ جو مشرکین اور منافقین جو ہیں ان کا جب حساب کتاب قیامت قبر میں جو برزخ کا ہمارا ایک فیز آئے گا اور جو پچھلے لوگوں پر یقیناً گزر چکا ہے، اس میں منکر اور نکیر آتے ہیں اور وہ اصول دین اور فروع دین سے متعلق سوال پوچھتے ہیں اور جواب اگر نہیں دیتا تو پھر اس کے مطابق ان کو جو ہدایات ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. اسی طرح جب کوئی مومن اور صالح آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو منکر اور نکیر نہیں آتے. یعنی کہ وہ خوفناک شکل میں نہیں آتے بلکہ وہ مبشر اور بشیر کی صورت میں آتے ہیں. سفینۃ البحار میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے کسی کوئی غلطی ہو گئی. یہ واقعہ اگرچہ فرشتوں کے اختیار پر دلیل ہے لیکن وہ ساری صفات جو آیات میں مذکور ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا عصیان یا سبقت بالعقول وغیرہ نہیں تھی بلکہ معمولی سی چوک تھی
یعنی کہ اس کو آپ غلطی، جیسے ہم جو آدم علیہ السلام کو ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، جب اس آیت پہ آئیں گے، عنقریبی آیت آگے آئے گی، تو آدم علیہ السلام سے کوئی غلطی یا گناہ نہیں ہوا تھا، اس کے ترک اولا کہا جاتا تھا، اور وہ اس وقت تھے جب کہ وہ نبی بن کر نہیں آئے تھے، ان پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک معمولی سی جو اس میں ایک لچک ہے وہ پائی جاتی ہے۔ فرشتے جو ہیں، یہ آتا ہے اس میں قرآن میں کہ کہہ دو کہ ملک الموت جو تم پر معین ہے وہی تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دو فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت جو میزان الحکمت علامہ رے شعری نے مرتب کی ہے اقوال معصومین سے، جس کی 10 جلدیں ہیں، 8 جو ہے اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس میں آتا ہے کہ دو فرشتے ایسے ہیں کہ جو انسان کی اس کی موت سے حفاظت کرتے ہیں، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں اور موت آ جاتی ہے۔ پھر ملک الموت ہے، اس کے جو انڈر کمانڈ کچھ اور فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام جو مشہور جو بڑے فرشتے ہیں ان میں سے ایک ان کا نام ہے۔ پھر یہ ہے ینزل الملائکۃ بروح من امر علی من یشاء من عبادہ، وہی اپنے امر سے فرشتوں کو وہی دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا نازل کرتا ہے۔ اس میں ایک اور پوائنٹ میں یہاں واضح کر دوں جو ہماری معصومین علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اس میں یہ ہے کہ جس ایسے کہ سورہ قدر میں آتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح۔ اس میں عام طور پہ ہمارے بھائی یا عام طور پہ ہم بھی اشتباہ کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ ترجمہ کر دیتے ہیں روح کا کہ جبرائیل ہیں۔ جبریل کو الگ سے روح نہیں کہا گیا، جبریل جس صنف میں ہے اور جس جنس میں ہے وہ ملائکہ لفظ آ چکا، یعنی کہ تنزل الملائکہ، جب ملائکہ آ گیا اس میں جبریل آ گئے۔ روح، یہ روح جو ہے ایک مخلوق ہے، یہ روح جو ہے ایک مخلوق ہے، اور اس کو روح القدس بھی کہتے ہیں۔ یہ جبریل سے بھی اوپر ایک مخلوق ہے جو کہ ہر نبی کے ساتھ آتی ہے، ہر رسول کے ساتھ ہوتی ہے، ہر امام کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ جو رسول اور امام ہے یا نبی اس میں 5 روحیں ہوتی ہیں۔ روح ایمان ہے، روح الجہاد ہے، اس کے علاوہ روح القدس ہے، یہ 5 روحیں جو ہیں، اس کے نام کبھی آئندہ آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو یہ 5 روحیں جو ہوتی ہیں، جب ایک امام یا اس کا وسیع اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ روح اگلے امام کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ وہ روح جو ہوتی ہے اس کے اصلاح اعمال کے لیے ہوتی ہے، اس کو خبر دیتی ہے کہ جیسے امام کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ پشت پہ بھی ہوتی ہے، جیسے پیغمبر نے خود کہا تھا، اور میرا خیال ہے ہمارے بھائیوں کی کتاب میں ہے کہ وہ پیغمبر کا قول ہے کہ تم جب نماز پڑھتے ہو تو میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، یعنی کہ وہ جو امام ہوتا ہے اس کے لیے کوئی ڈائمینشن نہیں ہوتی۔ ہماری یہ جو آنکھیں ہیں یہ 180 ڈگری تک دیکھ سکتی ہیں، یعنی کہ آپ انہیں اگر آئی بالز کو رائٹ لیفٹ گھماتے ہیں تو یہ 180 ڈگری جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ پشت پہ نہیں دیکھ سکتے کہ کیا ہے۔ لیکن جو معصوم ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، وہ بیک سائڈ پہ پس پشت جو ہے اس کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ پھر وہ اپنے بندوں پر مسلط ہیں اور تم پر حفاظت کرنے والے فرشتوں کو بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ وہی بات آ گئی جو میں نے میزان الحکمت کی حدیث کوٹ کی ہے کہ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آئے تو تمہارے بھیجے ہوئے فرشتے تم کو موت دیتے ہیں، وہ اس عمر میں کوتاہی نہیں کرتے، مطلب لحاظ نہیں کرتے، ملک الموت اور اس سے پہلے یہ جو فرشتے ہیں وہ اپنے بندوں پر مسلط تم پر حفاظت کرنے والے فرشتوں کو بھیجتا ہے، یعنی کہ 2 فرشتے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو ہر وقت انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو موت نہیں آنے دیتے۔ استغفار، اور فرشتے مومنوں کے لیے طلب مغفرت، جو فرشتوں کی غذا کے متعلق آیا ہے کہ ظاہر ہے ہر چیز زیرو جو ہے اس کا اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اس کا رزق معین اور مقرر کر دیا ہے، تو فرشتوں کی جو غذا ہے وہ استغفار ہے، اور محمد پر درود ہے۔ ان پر جو درود بھیجا جاتا ہے وہ ان کا فیول ہے، وہ ان کی غذا ہے، وہ ان کا ایندھن ہے، وہ ان کی ڈائٹ ہے۔ اور علی علیہ السلام امیر المومنین کے شیعوں کے لیے استغفار کرنا جو ہے یہ فرشتوں کی غذا ہے۔ اور فرشتے مومنین کے لیے میں آیت پڑھ دیتا ہوں کہ اس میں مومنین کا لفظ ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، یعنی کہ فرشتے مومنوں کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت و علم ہر شے پر محیط ہے، سو جو لوگ تائب ہوئے اور تیری راہ پر چلے ان کو بخش دے اور عذاب جہنم سے بچا لے۔
تو یہ فرشتوں کی جو ڈائٹ ہے، جو وہ غذا کھاتے ہیں، وہ استغفار ہے محمد والے محمد کے شیعوں کے لیے، اور محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا ان کی ہے۔ اچھا، اب حاملان عرش جو ہیں ان کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ شیخ صدوق کی آپ اگر کوئی کتاب پڑھیں، اعتقادات کی میں مثال دے دیتا ہوں، تو اس میں حاملان عرش میں 8 جو ہیں ہستیاں موجود ہیں، جن میں سے 4 فرشتے ہیں، 4 اور کچھ جو ہیں وہ ظاہری طور پہ حاملان عرش ہیں، کچھ جو ہیں وہ باطنی طور پہ حاملان عرش ہیں، جیسے کہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، یہ 4 بھی ہیں۔ ان نبیوں کو بھی حاملان عرش، یعنی کہ عرش جو ہے، عرش سے مراد کوئی چھت نہیں ہے، عرش سے مراد کوئی تخت نہیں ہے، جیسے ہمارے بھائیوں کا حدیث ہے کہ وہ اللہ جب فرش پہ عرش پہ بیٹھتا ہے تو اس کی چونیں ہلتی ہیں، اس میں سے چوں چوں کی آوازیں آتی ہیں اور اس کا گوشت لٹک رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ایسا نہیں ہے، عرش سے مراد اس کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا علم ہے۔ اور جو باقی 4 حاملان عرش ہیں وہ امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام علی، حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور جو فرشتے جو ظاہری طور پہ جن کو متعلق حاملان عرش کا میسج دیا گیا وہ یہ ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں وہ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ عرش کو اٹھانا یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، اس سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ 4 فرشتے کھڑے ہیں اور انہوں نے ایک تخت جو ہے اس کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے، یہ اس کی تعویل ہے۔ عرش سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے رازدار ہیں، اس کے علوم کے رازدار ہیں، اس کے احکامات کے امین ہیں، اور وہ عرش جو ہے یہ وسعت ہے۔ اب یہ کرسی اور یہ عرش جو ہے اس کے متعلق آیت الکرسی جب آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہے عرش کی وسعت کیا ہے، اور یہ آپ مطلب اس کو آپ انسانی آنکھ جو ہے جو 576 میگا پکسل کی آنکھ ہے، اس سے آپ کچھ 3 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر دور سے زیادہ کوئی چیز واضح نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ستارے جو حجم میں ہماری پلینٹ سے بڑے ہیں یا جو پلینٹس ہیں دوسرے، اور ایون کہ آپ کوئی گلیکسیز بھی نہیں دیکھ سکتے، تو عرش کو دیکھنے کا، عرش کوئی فزیکل چیز نہیں ہے جس کو ہم دیکھ سکیں اور ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب الذین یؤمنون بالغیب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جن پر۔ اچھا، اب اعمال نویسی جو ہے ذکر ہوا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یہ ان کے نام بھی آ گئے۔ يَحْمَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور تم پر حفاظت کرنے والے معین معزز، کاتبین کرامن یعنی کہ کرام ہیں، مکرم ہیں، مکرم جو فرشتے ہیں، اعمال لکھنے والے فرشتے، وہ تمہارے ساتھ اعمال کو جانتے ہیں۔ آپ نے دعائے کمیل میں پڑھا ہوگا کہ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو کرامن کاتبین، جو کرامن، میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو ان کی نظر سے بھی مخفی رہ گئے ہیں، یہ جملہ ہے دعائے کمیل کا، یعنی کہ اللہ کا ایک نام ہے، صفاتی نام ہے ستار العیوب، عیوب کو چھپانے والا، ڈھانپنے والا، ڈھانکنے والا، پردہ پوشی کرنے والا، یعنی کہ اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا غفور ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ کچھ اعمال انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو انسان، یہ اللہ کا خاص اس پہ فضل ہے، جیسے سورہ حدید میں آتا ہے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے، اس کا فضل عظیم ہے، اور اس کے ہاتھ میں اس کا فضل ہے۔ ہاتھ سے مراد پھر وہی بات ہے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اور اس کی جو بھی اس کی حکمیت ہے۔ تو یہ فرشتوں کی ماہیت جو ہے ایک مختصر تبصرہ ہم نے کیا۔ اب ہم چاہتے ہیں شارع اعظم اور مرجع اعظم امام علی علیہ السلام، امام المتقین علیہ السلام، نہج البلاغہ سے ایک اقتباس پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ فرشتوں پہ یہ ڈسکشن شاید اس کے بعد اتنا ہمیں موقع نہ ملے آگے قرآن کی تفسیر میں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس ٹاپک میں ہم فرشتوں کی جو نوعیت ہے، جو ان کی جنسیت ہے، یعنی کہ جس جنس سے ہے، جس نوعیت سے ہیں، اور جس کام پہ وہ مامور ہیں، جو وہ کرتے ہیں، پھر اونچے، یہ میں نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں، اور خطبہ نمبر اول ہے، پھر اونچے آسمانوں کے درمیانوں کو پھاڑا اور انہیں مختلف قسموں کے فرشتوں سے بھر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو آسمان ہیں ان کے درمیان کیویٹیز اللہ نے پیدا کی اور ان کیویٹیز میں ان فرشتوں کو جو ہے وہ بھر دیا۔
ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو فقط سجدے میں ہیں، یعنی کہ ان کا کام ہے کہ سجدہ ہی کرنا ہے، وہ سجدے کی حالت میں ہیں وہ رکوع نہیں کرتے۔ کچھ رکوع میں ہیں وہ قیام نہیں کرتے، یعنی کہ ہمیں جو اللہ نے یہ جو نماز ہمیں عطا کی ہے، اس میں نماز جو ہے، اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ آئے گا جس میں رکوع اور سجود کا ذکر ہے، کہ نماز جس کو میں نے صلاۃ اور سلیوٹ جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ نماز یہ کہاں سے آئی، اور اس کو صلاۃ کا ورڈ یہودی سلوٹا کہتے ہیں اور اس سے سلوٹ بنا، تو یہ وہ رکوع اور سجود کا جو کمبینیشن ہے اس کو نماز کہتے ہیں۔ اور قرآن میں جہاں بھی رکوع کے ساتھ سجود کا ذکر آیا ہے اس سے مراد نماز ہی ہے۔ اب یہ نماز کا جو ذکر ذیلی آ گیا، اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انسان کی یہ جو نماز ہے، یہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے جو میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ انسان کی یہ نماز جو ہے، دیکھیں اللہ نے کوئی بھی ایسا عمل جو ہمیں بتایا ہے وہ عبث اور بیکار نہیں ہے۔ انسان کی نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے اور قعدہ ہے، جس کو بیٹھ کے تشہد پڑھتے ہیں آپ۔ یہ چار چیزیں جو ہیں، یہ چار چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ ان چار چیزوں کو ہم دیکھیں تو اللہ نے چار قسم کی مخلوقات جو ہیں وہ ہمارے سامنے اس زمین پہ موجود ہیں۔ ایک مخلوق ہے جس کو ہم نباتات کہتے ہیں۔ نباتات سے مراد یہ ہے کہ یہ جو درخت ہیں یہ ہمیشہ اوپر کی طرف اگتے ہیں۔ ان کو اللہ نے ہدایت تکوینی ان کے اندر رکھ دی ہے، جو ان کی جبلت میں جو پروگرامنگ کی ہے اللہ نے ان کی، وہ یہ ہے کہ درخت ہمیشہ نیچے سے اوپر اگتا ہے، یعنی کہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور اس کے جو جانور ہے اس کے جو اگلے دو پاؤں ہیں وہ نیچے ہوتا ہے، وہ رکوع کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو قیام جو ہے وہ نباتات کی جو قیام ہے اس سے آیا ہے، اور رکوع جو ہے وہ جانور کے چلنے سے جو چوپایا ہے چار پاؤں والا اس سے آیا ہے۔ اور جو سجدہ ہے، وہ جو انسیکٹس ہیں حشرات الارض جن کو کہتے ہیں، وہ دیکھیں کہ ہمیشہ وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے یہ جو سجدہ ہے یہ وہاں سے ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے۔ اب رہ گیا قعدہ اولا یا قعدہ اخری، جس میں آپ تشہد پڑھتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں۔ تو آپ پہاڑوں کو دیکھیں، جمادات یہ ایسے ہیں جیسے زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بیٹھنے کی جو فارم ہے وہ وہاں سے آئی ہے۔ کچھ صف بستہ ہیں، یعنی کہ صف بستہ یعنی کہ لائن میں کھڑے ہیں جیسے نماز کی صفیں ہیں، وہ اپنے مقام سے سرکتے نہیں، ایسے تسبیح کرنے والے ہیں کہ تھکتے نہیں، نہ ان کی آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، نہ عقلوں پر سہو کا، اور نہ ان کے جسموں میں سستی ہوتی ہے، نہ ان پر نسیان کی غشی طاری ہوتی ہے۔ انہی میں سے وہ بھی ہیں جو وحی الہی کے امین اور رسولوں کے لیے لسان اللہ ہیں۔ وہ خدا کے حکم اور امر کو لے کر زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو بندگان خدا کے محافظ ہیں، کچھ جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے پاؤں تحت الثری اور سر بلند ترین آسمان سے بھی اوپر ہیں، یعنی کہ دا لوسٹ جو الٹیچیوڈ ہو سکتا ہے زمین کا یا کائنات کا۔ ہم تو اس ارتھ گلو ہماری تو ٹوٹل کائنات یہ ارتھ ہے، یہ گلوب ہے، تو ہمیں اسے نہیں پتہ اس سے نیچے کتنا ہے، کیونکہ اس سے نیچے کتنے ہم لائٹ ایئرس کو بھی ہم اسے ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ تو وہ ان ہائٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے بھی ہیں، اور آسمان اور عرش تک ان کے جو ہیں، اور ان کے اعضاء مبہمات سے باہر، اور شانے عرش کے پاؤں کے برابر ہیں۔ اب یہاں پہ عرش سے مراد پھر وہ نہیں ہے عرش کے کوئی فزیکل عرش ہے، بلکہ یہ جو خدا کا علم جہاں تک وہ جا رہا ہے، اللہ نے ہر جگہ اپنے فرشتے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہر جگہ اپنے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں اس کی سلطنت ہے، یعنی کہ ہر جگہ فرشتے ہیں۔ یہ آیات متشابہات اور احادیث، جس طرح آیات میں متشابہات ہوتی ہیں اس طرح احادیث میں بھی متشابہات ہوتی ہیں۔ یہ متشابہات احادیث ہیں جن کی تشریح کرنا ضروری ہوتی ہے، اور یہ ان کی اس کی بارگاہ میں نگاہیں جھکائے ہوئے اور بازو اور پر سمیٹے ہوئے، ان کے اور اللہ کے درمیان قدرت کے حجاب قدرت کے پردے ہیں۔ وہ اپنے ذہن میں اپنے رب کی شکل معین نہیں کرتے اور نہ مخلوقات کی صفات سے اسے متصف کرتے ہیں، اور یہ نہ مکانوں میں اسے محدود کرتے ہیں اور نہ نگاہوں سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ایک ڈیٹیلڈ گفتگو ہے ہماری
یہ اس ضمن میں آ گئی ہے. اس کا میں نے ٹاپک آج صرف فرشتوں کا ملائکہ پہ کیا ہے. اگر کوئی انفارمیشن رہ گئی یا ہمیں کوئی انفارمیشن مزید ملی اس کے متعلق تو ہم انشاءاللہ تعالی اپنے کسی اگلے لیکچر میں ضمنی طور پر یا خصوصی طور پر اس کا جو ہے ذکر کریں گے. اب میں اس ٹاپک کو یہاں ختم کرتا ہوں. آگے جو خلافت کا ٹاپک ہے انشاءاللہ ہم اگلے نشست میں اس پہ ڈسکشن کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.